الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين، أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. فاضل گرامی حفظہ اللہ، واجب الاحترام مسجد ہادہ کی انتظامی کمیٹی کے صدر صاحب، نائب صدر صاحب اور جملہ ارکان و ممبران، بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک تذکرے کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ ابھی آپ نے امام و خطیب مسجد ہادہ حفظہ اللہ سے سماعت فرمایا کہ یہ آج کی نشست کے لیے انہوں نے ایک عنوان کا انتخاب فرمایا ہے۔ یقیناً وہ ایک بہترین عالم ہیں، حافظ ہیں، خود جامعہ کے فارغ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت و دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امتحان کے مرحلے سے وہ الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ دین کی مزید خدمات کا پروردگار عالم موقع مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات بہت قدرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو برکتوں سے نوازے۔ آپ کی اس مسجد سے بہت قدیم سے احکار کا تعلق ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں درس حدیث و فقہ کے لیے تشریف لاتے تھے تو طالب علم میں حضرت کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، اور حضرت اس موقع پر درس کے بعد کچھ مجھے بھی معروضات پیش کرنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے۔ تو بہت ہی قدیم تعلق ہے، اور حافظ صاحب بھی بہت استقامت کے ساتھ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے بھی یہ لائق تبریک اور قابل تحسین مرحلہ ہے، آپ تمام کے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ بزرگوں کو صحت و عافیت سے سلامت با کرامت رکھے، اور نوجوانوں کو اپنے بڑوں کے زیر سایہ دین کی خدمت انجام دینے کی بیش از بیش توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک تذکرہ ہمارے لیے روحوں میں جلا بخشنے کا ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مبارک تذکرے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، روحوں کو نکھار نصیب ہوتا ہے، اور پھر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے تقدس اور عظمت کے حوالے سے بنیادی طور پر ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سب سے بلند والا حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو قرار دیا ہے۔ آپ کو جو رفعتیں اور عظمتیں اور بلندیاں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس میں ہر آن اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ رفعت ذکر حبیب پاک علیہ السلام کا جہاں تک مرحلہ ہے، سورہ والضحیٰ میں یہ بھی فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔
یعنی جو فضائل و کمالات آپ کو بخشے گئے ہیں، آپ پر اللہ پاک نے اس سلسلے کو ایسا مکمل کیا ہے کہ اس میں اب مزید آپ کے کمال میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کمالات سے ذات مصطفیٰ کو تو مکمل کیا ہے، مگر اللہ نے حبیب پاک کی رفعتوں کا سلسلہ ختم نہیں فرمایا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ہر آن حبیب پاک پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوتی ہے. حبیب پاک علیہ السلام کی شان و عظمت میں اللہ اور ازدیاد و اضافہ ہی فرماتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر قسم کی کثرت اور برکت عطا فرما دی ہے. یعنی خیر کثیر سے نوازا، علم دیا تو علم کثیر عطا کیا، حسن دیا تو حسن عظیم عطا کیا، فضل دیا تو فضل عظیم عطا کیا. یعنی جو بھی مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کثیر اور وافر مقدار میں عطا فرمایا. اتنی عظمت و جلالت کے ساتھ اللہ نے عطا کیا ہے کہ اس کثرت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. ہر خیر کثیر کا اللہ نے حبیب پاک کو مالک بنایا. صحیح بخاری شریف میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وہ ساری بھلائیاں مراد ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. ان کے شاگرد نے فرمایا کہ حوض کوثر اور نہر کوثر کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو فرمایا یہ بھی انہی بھلائیوں میں سے ایک ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. یعنی وہ کوثر کا جو حوض ہے وہ بھی انہی خیر کثیر میں سے ایک ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرما کر مالک بنا دیا ہے. ہر فضیلت و عظمت و رفعت و برکت و رحمت حبیب پاک علیہ السلام سے اللہ نے متعلق فرما دی ہے. اچھا اس کے بعد آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اب یہ دونوں آیات مبارکہ کے مضامین معارف پر میں اس وقت گفتگو نہیں کر رہا ہوں. آگے کی جو اخیر آیت میں فرمایا گیا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہے. یہ دراصل ایک پس منظر ہے اس کے نزول کا. وہ یہ ہے کہ ایک بدبخت نے حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کے وصال فرما جانے کے بعد، ان کے انتقال و وفات کے بعد ایک جملہ بکا تھا کہ اب تو یہ نسل بھی ان کی ختم ہو چکی ہے، اب آگے ان کا پیغام چلے گا بھی نہیں، بس چند دنوں کے اندر ان کا نام و نشان نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. کیونکہ اب تر ہو گئے نعوذ باللہ، ان کے جو فرزند ہیں وہ وفات پا گئے. اور عربی زبان میں جس کی اولاد نرینہ منقطع ہو جاتی ہے اس کو ابتر کہتے ہیں. تو اس نے ایسا جملہ کہا بطیر اللیلۃ محمد، اپنے ساتھیوں میں جا کر کہا تمہیں پتہ ہے آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہو گئے، اب ان کی اولاد چلے گی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا جلال اور اتنا غضب کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے کب دیکھا تھا کہ اس نے یہ جملہ ناپاک نکالا؟ اللہ کے جلال کا کوڑا برسا اور جبریل امین کو حکم دیا جبریل جاؤ یہ سورۃ الکوثر میرے حبیب پاک علیہ السلام پر میں نازل فرمانا چاہتا ہوں، جا کے پڑھ کے سناؤ. جبریل علیہ السلام بارگاہ حبیب پاک میں حاضر ہو کر اللہ کا کلام سنائے. اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، حبیب آپ کیسے بے نشان ہوں گے؟ آپ کا تو محافظ حقیقی آپ کا پروردگار ہے. وہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں کی شرارتوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. آپ کو اللہ کیسے مجروح ہونے دے گا حبیب؟ آپ کا نام و نشان مٹنے کی بات یہ نالائق کہہ رہا ہے. اب ہمارا یہ غضب ہے کہ ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں آپ کی طرف سے ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے حبیب جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا نام نہیں چلے گا. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو کہا تھا مختلف اس کی تفسیروں میں مفسرین نے باتیں بیان کی ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ عاص بن وائل نے یہ بات کہی تھی اور وہ حبیب پاک علیہ السلام کے قلب نازک کو صدمہ پہنچایا تھا. اللہ نے جلال کا اظہار کیا اور آیت مبارکہ کے ذریعے سے بتایا جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟
اللہ پاک کا فرمان صادق ہے، حق ہے۔ اللہ پاک نے اس کے مطلب کو سمجھایا کہ میرے حبیب آپ کی شان کبھی کم نہیں ہوگی، آپ کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی، آپ کی رفعت میں کمی نہیں آئے گی، آپ کا تو نام بلند و بالا ہی رہے گا ہمیشہ۔ البتہ جو آپ کا دشمن ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کیا مطلب؟ یا تو اس کی نسل کو منقطع کر دوں گا، آگے اس کی اولاد چلنے نہیں دوں گا، یہ اولاد اگر چلے گی بھی تو میرے حبیب وہ باپ کا نام روشن کرنے والی نہیں ہوگی، آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والی ہوگی۔ چنانچہ ہوا ویسا ہی، آس کے گھر سے ہی عمرو بن عاص مسلمان ہوئے، صحابہ کے زمرے میں آئے اور وہ باپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نبیوں کے سردار کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا میرے حبیب کس طرح سے اس کی نسل سے ہی میں نے آپ کے وفادار کو نکالا ہے، تاکہ دنیا کے منہ پر تماچا پڑے کہ میرے حبیب کی بدگوئی کرنے والے تیرے ہی گھر سے میں مصطفیٰ کے سراخا کو پیدا کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب حبیب کا نام و نشان نہیں رہے گا، ذکر ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے حبیب ہے، ان کا محافظ نگہبان میں ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت صبح قیامت تک آنے والوں کو بتلا دیا محبوب پاک علیہ السلام کی شان میں، عظمت میں کوئی بھی درجہ دہنی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حبیب کی عظمت و رفعت کو اور مزید اجاگر کر دیتا ہے۔ بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بدگوئی کرنے سے، خلاف بولنے سے شاید شان کم ہوتی ہوگی، یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اے حبیب، ہمارا ایک طریقہ رہا ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کرام کو زمین پر مبعوث فرمایا تھا جو خلق کے لیے رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جدھر وہ جا رہے تھے لوگ ان کا پورے جوش و خروش سے استقبال کر رہی تھی۔ ہم نے مخالفین بھی رکھے تھے، ہر پیغمبر کے مخالف دنیا میں رہے۔ مخالف کے رکھنے میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ کام بہت اسپیڈ سے آگے بڑھتا ہے، کام کے اندر اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، کام کے اندر جولانی پیدا ہوتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، ہماری حکمت ہے۔ ہم نے پہلے بھی نبیوں کے دشمن انسانوں کے شیاطین کو بھی بنائے تھے، جنوں کے شیاطین کو بھی بنائے تھے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کے سامنے خفیہ طور پر جال سازی کی باتیں، دھوکہ بازی کی باتیں، مکاری کی باتیں، دغا بازی کی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ محبوب، یہ جو سابق میں انبیاء گزرے ان کے دشمنوں نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، انہوں نے خود اپنا نقصان کر لیا ہے۔ ایسا ہی میرے حبیب، آپ میری طرف بلانے کے لیے کھڑے ہو گئے، 40 سال آپ خاموش رہے، ایک بھی آپ کا مخالف اس معاشرے میں نظر نہیں آیا۔ ہر کوئی آپ کو صادق و امین کہہ رہا ہے، اپنی امانتیں اپنی بیگمات کے پاس بھی رکھوانے میں اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اپنے خونی رشتہ داروں کے پاس رکھانے میں بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا، مگر اے میرے حبیب، اس دھرتی پر ہر کوئی سمجھ رہا تھا امانتوں کی رکھوالی کہیں ہو سکتی ہے تو وہ محمد عربی کے پاس ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس امانتیں رکھوا رہے تھے۔ جب تک آپ نے میری طرف لوگوں کو نہیں بلایا تھا، لوگ آپ کو صادق و امین کہہ رہے تھے۔ جب آپ کھڑے ہو کر میری طرف بلانے لگے تو یہ مخالفت کرنے لگے۔ میرے حبیب، دل پر گرانی مت لیجیے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہمیں معلوم ہے اے حبیب، بلا شبہ ان کی باتوں سے آپ کے قلب اقدس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، وہ جو بولتے ہیں اس سے آپ کے دل کو رنج پہنچ رہا ہے، لیکن حبیب آپ اطمینان رکھیے، انہم لا یکذبونک، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے آپ ہماری طرف جب بلانے کا عمل شروع کیے تو مخالفت شروع ہوئی۔ آپ کی ذات اقدس سے مخالفت کرنا ہوتا تو 40 سال تک آپ کو دیکھ کر مخالفت کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات سے کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے، پیغام کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے۔ پیغام چونکہ توحید کا ہے، پیغام چونکہ اللہ کی وحدانیت کے درس و سبق کا ہے، اس وجہ سے اے حبیب یہ لوگ جن بری عادتوں کے خوگر بن گئے ہیں، جن شرکیہ اعمال کے عادی بن گئے ہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے رہ کر رد شرک و کفر کر رہے ہو، حق کی طرف بلا رہے ہو، اللہ معبود برحق کی طرف آپ ان کو متوجہ فرما رہے ہو، تو
تو یہ ٹائٹل، یہ عنوان، یہ سبجیکٹ، یہ موضوع سے چونکہ ان کو نفرت ہے اس لیے حبیب وہ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، ورنہ بذات خود آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا تکذیب کون میرے حبیب آپ کی کر رہا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ پیغامات قرآنیہ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آیات ربانیہ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب آپ کی ذات کرے حق و صداقت ہے، آپ کی ذات حسن اخلاق کی مجسم تصویر ہے، آپ کی ذات امن و سلامتی کا علم بردار کی حیثیت سے دنیا میں ابھری ہے۔ میرے حبیب آپ اپنے قلب اقدس پر گرانی نہ لیجیے۔ اب رہ گیا جھٹلا تو رہے ہیں پیغام کو، دل تو دکھا رہے ہیں حبیب پاک کا، تو اللہ نے فرمایا یہ دل کیوں دکھ رہا ہے؟ ہماری خاطر آپ کا دل دکھ رہا ہے۔ اے حبیب آپ کی عظمت پر جب جب انگلی اٹھے گی، جب جب آپ کے خلاف زبان کھلے گی، اے میرے حبیب ہم آپ کو جواب دینے کی زحمت نہیں دیں گے، نہ آپ کو یہ کہیں گے ایک جماعت تیار کر کے جواب دلوائیے، ہم اپنے جبریل کو بھیجیں گے قرآن کی شکل میں آپ کی عظمت کی حفاظت کرتے ہوئے مخالفوں کو جواب دیں گے۔ حالانکہ پہلے زمانے میں نبیوں نے، رسولوں نے جب حق کی طرف لوگوں کو بلایا، انہوں نے مخالفتیں کی، انبیاء کرام کے سامنے نازبہ جملے کسے، اور پیغمبروں کو حکم تھا کہ اپنا جواب دو، ان کو بتاؤ اپنا موقف کیا ہے۔ قرآن کی آیات شہادت دیتی ہے، سابقہ پیغمبروں سے لوگوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے آ کر کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ، اے میری قوم مجھ میں کسی قسم کی بھی گمراہی نہیں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دیکھیے جواب انہوں نے خود دیا، حضرت ہود علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کم عقلی کے شکار ہیں، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ غلط کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، غلط بولتے، سچ نہیں بولتے۔ پیغمبر جواب دیتے، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، اے میری قوم مجھ میں کم عقلی نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کا رسول۔ ہر پیغمبر کو جب جب قوم نے ستا کر ان کے خلاف زبانیں کھولی، پیغمبروں کو حکم تھا کہ جواب دیں، انہوں نے اپنے مخالفوں کو جواب دیا۔ قرآن میں اس طرح کی تفصیلی آیات موجود ہیں ہر پیغمبر کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں جب ان کی مخالفت کی گئی انہوں نے قوم کو جواب دیا۔ اب ادھر رسول پاک علیہ السلام جب دعوت حق کا کام شروع کیے، مخالفت شروع ہو گئی۔ اب دیکھیے صفا کی پہاڑی پر حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے لوگوں کو آواز دی۔ ہر کوئی ضروری سمجھا کہ وہاں پہنچے، اور جب وہ پہنچ گئے، اکٹھا ہو گئے، تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بہترین تمہید مانگی، فرمایا اچھا تم بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری آنکھیں تو اس کو نہیں دیکھ رہی، اگر میں کہوں کہ واقعیتاً ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، کیا تم مان جاؤ گے محض میرے کہنے پر؟ سبوں نے کہا ہاں ہم بلا شبہ مان جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صداقت کا پیکر پایا ہے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ سچ ہی فرمائے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی آدمی کو بھیجتے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لے گا، نہیں، آپ کے بول پر اعتماد ہے، آپ کی آنکھوں پر اعتماد ہے، آپ فرماتے ہیں تو ہم مان جائیں گے۔ اس تمہید کے بعد حبیب نے اب کیا کیا؟ فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، دیکھو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ تم جن عقائد کے حامل ہو، اگر ان عقائد سے باز نہیں آؤ گے، اللہ کو معبود برحق تسلیم نہیں کرو گے، مجھے اس کا آخری پیغمبر نہیں مانو گے، اس دعوت حق کو نہیں قبول کرو گے، تو سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، عذاب سے دوچار ہو۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر حبیب نے جیسا یہ اللہ کی طرف بلانے والا باقاعدہ کام شروع فرمایا، تو اسی موقع پر کوئی غیر نہیں، خاندان ہی کا ایک فرد رشتے میں چچا ہوتا ہے، اپنی انگلیاں حضور کی طرف کیا اور کہنے لگا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، دن بھر آپ کے لیے ہلاکت برستی رہے، کیا اس لیے آپ نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اب دیکھو پہلی تکلیف حبیب پاک کو جس نے دی وہ غیر نہیں خاندان کا فرد، اور رشتے کے اعتبار سے بالعموم ایسے موقع پر جب کوئی مہم سر کرنے کے لیے خاندان میں سے کوئی شخص ابھرتا ہے تو سپورٹ خاندان والے کرتے ہیں،
اب کوئی حافظ بن گیا خاندان والے خوش ہو جاتے، عالم بن گیا خوش ہو جاتے. ارے آپ کے امام صاحب عمرے کو گئے، آپ خوش ہو کے خوشی کر رہے ہیں. بھائی امام صاحب گئے نا، آپ کو کیا ہوا؟ ارے ہمارے امام صاحب حضور جا رہے ہیں اللہ کے گھر، آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یہ ایک انسان تعلق کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. جن سے تعلق ہے ان کو کوئی نعمت ملی تو خوش ہوتا ہے. یہ انسانی اقدار ہے. مگر جس سماج میں حبیب کھڑے ہو کر حق کی طرف بلا رہے ہیں، یہ اقدار بھی نہیں تھے ان کے پاس، رشتے ناطے کا تک لحاظ نہیں تھا. اس نے ایسا خطرناک جملہ بولا، جب اس نے بولا تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اور ہمت آ گئی، وہ بھی حضور پاک کے خلاف جملے کسنے لگے. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا، میرے حبیب یہ جو بولا جا رہا ہے آپ کو آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں، میری طرف بلانے کی وجہ سے. آپ نے جو بات کہی تھی، آپ کی ذات میں اگر کوئی نقص ہوتا تو پہلے ہی کہتے تھے. لشکر حملہ آور ہوگا، لشکر کو ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے سامنے مکہ مکرمہ کی آبادی ہے، اچانک کیسے آ گیا؟ وہ آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، کیسے پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا؟ اگر ہم کوئی اندھے بہرے تو نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پر ایسی بات مان جائیں گے، وہ کہہ سکتے تھے. مگر ان کو 40 سال حبیب نے اپنی زندگی سے اتنا اطمینان دلایا تھا کہ کبھی ان کو جھول و نقص نظر نہیں آیا. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ رسول پاک کی خاص حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مشیت ہے. رب نے 40 سال حبیب کو خاموش رکھا. قرآن جب اتارنا چاہا تو جب اللہ کے حبیب 40 برس کی عمر کو پہنچے تب کیوں اتارا؟ قرآن کا دورانیہ کتنے سال کا ہے؟ 23 سال. حبیب کا قیام دنیا میں 63 برس رہا تو 2/3 حصہ تو گزر گیا تھا. اگر آپ 40 کو دیکھیں گے 23 کو ملانے کے بعد تو کتنے بنتے اس میں کے 2/3 ہوتے ہیں. 2/3 حصہ حبیب کا ایسا گزرا، ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی. اب جب آیتیں نازل ہونے کا وقت آیا تو وہ وقت پہلے کے وقت کے مقابل میں 1/3 ہے، 1/3 ہے. اب آپ دیکھیں 2/3 تو وہ گزر گیا خاموشی والا، اس میں صرف حضور کی تعریف لوگ کرتے رہے. اللہ کی مشیت یہ تھی میرے حبیب، اگر پہلے مرحلے میں جب آپ بولنا شروع کریں تب میں اگر قرآن اتار دیتا، آپ میری طرف بلاتے، یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا آپ کی سیرت کتنی بیدار ہے، آپ کے معاملات کتنے پاکیزہ ہیں. میں نے ایسا کیا کہ قرآن کے نزول کو موقوف رکھا. جب آپ 40 برس مکمل کر لیے تب میں نے قرآن بھیجا تاکہ آنے والے دور میں کوئی بھی آپ کی سیرت پر انگلی اٹھائے تو اس کے سامنے یہ بات رہے کہ جنہوں نے حبیب کو جھٹلایا، حبیب کی دعوت کا انکار کیا، حبیب کے خلاف جنہوں نے مہم چلائی، یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جو 40 سال تک حضور کو صادق و امین کہہ رہے تھے. اتنا عرصہ جنہوں نے ان کو مان کر صداقت و دیانت پر بھروسہ کر کے اپنی امانتیں رکھوائی، جھگڑوں میں ان سے فیصلہ کروایا، اختلافات دور کرنے کے لیے ان کے در دولت کا قصد کیا، ان کے میٹھے بول ان کے دلوں کی کڑواہٹوں کو ختم کر دیے، ان کی زبان پاک سے نکلنے والا فیصلہ ہونے والی خونی جنگ کو ختم کر دیا. ایسا کردار حبیب پاک کا جب ظاہر کروایا، اس کے بعد حکم دیتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پھر حکم آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، برملا حق کا پرچم بلند کیجیے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، رب کی راہ کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور دل نشین نصیحت کے ساتھ. ذرا یہ آیات پہلے کیوں نہیں نازل کی؟ حبیب پاک علیہ السلام جب بھی کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلاتے لوگ انکار کرتے تھے. جیسا آپ 40 سال کے بعد ابو لہب انکار کیا، پہلے بھی اعلان کرتے تو یہ انکار ہوتا تھا. ابو جہل جو مخالفت کیا پہلے بھی یہی مخالفت کرتا تھا. یعنی کہ جب بھی حبیب کا حق کے پرچم بلند کرنے کے حوالے سے مہم کا آغاز ہوتا مخالفت ہوتی تھی. اللہ نے ایسا کیا کہ 40 سال تک اپنے حبیب کو خاموش رہنے دیا تاکہ کردار کے گواہ ان کو بنا لیں. حبیب اپنے کردار پر ان کو گواہ بنا لی. انہوں نے اپنی زبانوں سے کیا کہا؟ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ بہترین ہستی ہیں، یہ کہا. اب اس کے بعد جب حبیب پاک اللہ کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ مخالفت ہوئی. اب انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ ایک نظر تو کہہ رہی کہ حضور کے پیغام کو جھٹلایا، لیکن سچائی سے آپ دیکھو تو خود کو جھٹلایا. بیٹا اب تک تم ہی تو کہہ رہے تھے سچے اور امین ہیں، اب کیسے تم ان کے خلاف بول رہے ہو؟ پتا چلا دل کا چور ہے. پہلے جو کہہ رہے تھے حقیقی کردار کو دیکھے تھے، اب ان کی بات تمہاری طبیعت اور مزاج اور تمہارے دھرم اور تمہارے مذہب کے حساب سے فٹ نہیں ہو رہی ہے تو تم ذات کی مخالفت کر رہے ہو. پہلے امانتیں رکھوا رہے تھے، اب تم ان کی ذات کے خلاف جا رہے ہو. لیکن وہ بھی عجیب شان، وہ بھی ذرا دیکھو اللہ کا انتظام بھی دیکھیے. بظاہر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے
ایک وقت ایسا بھی آیا، وہ بھی آگے جانے کے بعد، ایک تو 40 سال تک حضور کے پاس امانتیں رکھوا رہے تھے، لیکن جب حبیب توحید کا پرچم بلند کیے تب بھی وہ جب کبھی کوئی کٹھن مرحلہ آتا، کہیں سفر کرنا ہوتا، اپنی امانتیں، خطیر جو رقومات ہوتی، سونے ہوتے، چاندی ہوتے اور کوئی ایسے اموال ہوتے جس پر دوسروں سے خطرہ ہوتا تو حضور ہی کے در دولت پر آتے اور حبیب کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب ہجرت حبیب نے کیا فرمایا حضرت علی کو، میں جا رہا ہوں اے علی، صبح اٹھو، یہ امانتیں فلاں 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 کی ہے، ان کو پہنچا کر پھر ہم سے ملاقات کرنا۔ کیا مطلب؟ وہ تو حبیب پاک ہجرت کب کیے؟ 13 سال کے بعد، تو 13 سال تک مخالفت ہوئی، مگر اس کے باوجود ان کے پاس یہ تھا کہ امانت دار ہم میں ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ تو یہ ہے حکمت الہی، کیسا اللہ اپنے حبیب کے ناموس کا محافظ اور نگہبان ہے، ذرا غور کیجیے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انتظام قدرت ہے۔ خاموش رہے حبیب پاک، جب بولے حبیب پاک تو مخالفت انہوں نے کی۔ کس کی مخالفت کی؟ اللہ فرمانا چاہتا میرے حبیب اب اگر ساحر کہیں گے، شاعر کہیں گے، آپ کے خلاف کہیں گے تو پہلے خود کو جھٹلا رہے ہوں گے۔ آپ کی عظمت کو میں نے کیسے محفوظ رکھا میرے حبیب؟ جس قوم نے بعد میں جا کر مخالفت کی، اسی قوم سے آپ کے بارے میں نے نعتیں کہلوائی، ثناخوانیاں کروائی، اور وہ آپ پر اتنا اعتماد کرتے تھے، حالانکہ سماج ہی میں رہے آپ۔ چلو بھی ایک اعتماد ایسے پر آ جاتا ہے جو کہیں سے اچانک آیا اور کچھ اچھی گفتگو کیا تو لوگ متاثر ہو جاتے، پھر لین دین کا معاملہ کرنے کے بعد کھسکنے لگ جاتے، نہیں صاحب معاملات کے اچھے نہیں ہیں، زبان سے بولتے، فن ہے بولنے کا، لفاظی کرتے، لیکن لین دین کے معاملات میں ہم نے پرکھا اور دیکھا کہ بالکل صحیح آدمی نہیں ہے وہ۔ لیکن جو درمیان میں پیدا ہو کر جوانی تک پہنچے ہوں اور اس کے بعد سارے لین دین کے معاملات ان کی نگاہوں کے سامنے آفتاب سے زیادہ چمک رہے ہوں، اس کے بعد انہوں نے امانتیں رکھوائی ہے تو کتنا سمجھ بوجھ کے رکھوائی ہوگی۔ یہ ہے ناموس کی حفاظت کا اللہ نے جو انتظام کیا، غیبی انتظام۔ اغیار سے بھی اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے محفوظ رکھا، ذرا دیکھیے۔ اب شرارت کی بنیاد پر بولیں گے، جب بول رہے ہیں اب قرآن اتر رہا ہے، اب ابو لہب بولنے لگا، پہلے تو یہ گراؤنڈ بنایا حبیب پاک علیہ السلام کے رب نے کہ دیکھو میرے حبیب کیسے اخلاق کے حامل ہیں، کیسے خوش خصال ہیں، کس طرح تم نے ان پر شہادت و گواہیاں دی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام جب اللہ کی طرف بلائے، ابو لہب نے گستاخانہ جملہ کہا۔ حبیب پاک کو اللہ کا یہی حکم تھا، حبیب کی طبیعت کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی کہ اپنے خلاف بولنے والوں کا کبھی بدلہ حضور لینا نہیں چاہتے تھے۔ علم کمال درجے کا حبیب پاک کی ذات، عفو و درگزر کمال درجے کی حبیب کی ذات میں، لہٰذا اللہ کی طرف سے عتاب یہ ہوتا ہے کہ اس کی برائی اور مذمت کے بیان میں ایک آیت نہیں، پورا مکمل ایک سورہ نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے تو ایک مرتبہ تب کہا، یہاں 2 مرتبہ تبت، پھر تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو ہی گیا۔ پھر آگے ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ حالانکہ قرآن کا ایک خاص منہج ہے، قرآن کریم میں جو بات مختصر لفظوں میں سمجھا دی جا سکتی اس پہ طویل کلام نہیں آتا قرآن میں، اشارے بہت رہتے قرآن پاک۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک کو، اس کی تفاسیر کو پڑھیں گے تو قرآن پاک کے یہ اسلوب کو ہر مفسر بیان کرے گا، مختصر کلمات کے اندر معنی بھر دیے گئے۔ اب وہ ابو لہب کو برا بولنا تھا تو اتنے کافی تھا، وہ نالائق ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تباہ ہو جائے، مگر ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پھر تفصیل آ رہی، اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی۔ اچھا مال کام نہیں آیا کے بعد پھر کمائی بولنے کی کیا ضرورت، مال تو کمائی ہوتا نا جی، مگر وما کسب پھر دہرایا اللہ نے، کیوں حبیب کے خلاف گیا۔ اللہ تعالیٰ شعار گفتگو میں بات ختم نہیں کرنا چاہ رہا، حبیب کی عظمت کی حفاظت کر کے بتا رہا ہے، ایک بار تم بولتے ہو میرے محبوب کے خلاف، دیکھو قرآن کی آیتیں مسلسل کتنی تمہاری برائی کے بیان میں اترتی ہیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اچھا چلو، سیصلی نارا ذات لہب، وہ ابو لہب ہے، لہب کے معنی شعلے کی طرح اس کا چہرہ حسین تھا کہہ کر ابو لہب اس کو یاد کیا گیا، حالانکہ ابو لہب نام نہیں ہے، یہ اس کی کنیت تھی۔ اللہ نے وہی لفظ استعمال کر کے اس کا انجام بتایا، سیصلی نارا، جائے گا آگ میں، لہب شعلے والی بھڑکنے والی آگ کے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں، ذرا بس مدت ہے تھوڑی سی قیام دنیا کی۔ اچھا چلو، اس کے بعد وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جائے گی، حمالۃ الحطب، ارے میاں کے ساتھ بیوی کا بیان، دولت کا بیان، کمائی کا بیان، اس کی بیوی بھی جائے گی تو ٹھیک ہے، جہنم میں جائے گی، مگر حمالۃ الحطب، اس کی حالت بیان کی گئی، لکڑیاں چن کے لانے والی، حالانکہ وہ ایک معزز گھرانے کی ہے، لکڑیاں چننا تو اس کا پیشہ نہیں ہے، مگر اس کو دشمنی حبیب سے اتنی تھی، حبیب کی مخالفت اس کے دل میں اتنی تھی
کہ خود جنگل کو جاتی تھی، اور لکڑیاں بھی عام لکڑیاں نہیں، کانٹے دار لکڑیاں چن کے لاتی تھی، اور وہ بھی کسی کے اوپر ڈال کے نہیں، خود اٹھا کے لاتی تھی، یعنی غصے میں تکلیف دینے کے لیے حبیب پاک۔ اس کا گھر حبیب پاک کے دولت قدے کے قریب ہی تھا۔ جب تہجد کے لیے حبیب اپنے دولت قدے سے اٹھ کر حرم کعبہ کو جاتے تو وہ رات میں اس راستے میں وہ کانٹی دار لکڑیوں کو بچھا دیتی تھی تاکہ حبیب کا مبارک قدم پڑے اور کانٹے چبھے۔ یہ فعل اس کا تھا۔ اللہ فرمایا وہ جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں وہ بٹی ہوئی رسی بھی ہوگی، اور واقعی وہ جب اپنے انجام کو پہنچی تو اس کے گلے میں وہ جو رسی تھی جس سے اس نے لکڑیوں کے گٹھے کو باندھا تھا وہ اسی حالت میں کیفر کردار کو پہنچی۔ اللہ اتنی تفصیل بیان کیا، ذرا آپ بتاؤ یہ کیا کیا مضمون آیا اس کے اندر؟ کیا کوئی توحید خداوندی کا بیان ہے؟ اللہ کو بھی گالیاں دی گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے عجیب لوگ ہیں، کس طرح سے اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن میں ان کی بھی مذمت آئی، مگر اس کا تیور الگ، اس کا تیور الگ۔ یہاں دیکھیے جلال کتنا ہے، اور کوئی اجنبی آدمی خاندان کا ہے اور خاندان والا بولا تو زیادہ اس کا پرچار کرنا نہیں چاہتے، جانے بھی خاندان کے لوگ گالی دیے ہوں گے، چھوڑ دو بھائی اب آگے بڑھو بولتے ہیں۔ آپ کیا کرتے جان دیں، تم چاچا ہی ہے نا، چاچا کا رشتہ ایک معنی میں عام لحاظ سے ایک اونچا رشتہ ہے نا، خلاف بولا تو چلو ٹھیک ہے چاچا ہے، بھتیجے کو بولے اس انداز سے دیتے آپ، مگر قرآن حبیب کی عظمت کو بتا رہا ہے، یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے، زبان کھلتی ہے، رشتے کا چاچا ہے کا مطلب حضور کے دادا کا بیٹا، یعنی آپ کے والد اور وہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، مگر قرآن کا جلال کا انداز یہ ہے کہ غضب کا کوڑا برس رہا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی، وہ جو انجام کو پہنچا وہ دیکھنے کا ہے۔ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، سڑنے لگا، خاندان والے بھی ساتھ نہیں دیے، یہاں تک کہ اس کو دور ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جب سڑنے لگا اور اس کے بعد وہ اتنا خطرناک طریقے سے تباہ ہو گیا تو اس کو دفنانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا، ایک دوسرے غلام کو بلایا گیا اور وہ اس کو کھینچ کے لے جا کے گڑھے میں دبا دیا، اولاد بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوئی۔ اللہ نے بتایا ذرا انجام بھی دیکھو، میرے حبیب کی عظمت کے خلاف زبان کھولا تھا، جس وقت میرا حبیب میری طرف بلا رہا تھا تو میں رب ہوں، تم تمہارے چہیتے کے خلاف بولے تو اپنی طاقت لے کر آ جاتے ہو، میں سب کا مالک ہوں، آسمان زمین کا مالک ہوں، میں قوت قاہرہ رکھنے والا ہوں، کبریائی میری ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اللہ ہی کے لیے کبریا، بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے، وہ کائنات کا مالک فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ کے قلب کو تسلی دینے کا کیسا انتظام کرتا ہوں، آپ کے دشمن کے خلاف میں آیا تھا۔ اچھا صاحب ایک مرتبہ ایک اور بدبخت بھی اٹھا، مسلسل بدبختیاں کرنے والے کیا کیا نہیں کہے حبیب پاک، آپ کے بارے میں یہ کہا کہ یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون۔ دیکھیے جو تانا دیا جا رہا ہے قرآن کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، اے وہ جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے، آپ کہتے ہو کہ آپ پر قرآن اترا، انک لمجنون، آپ تو عقل نہیں رکھتے، مجنون ہو۔ جواب حبیب کی طرف سے کچھ نہیں نکلا۔ حبیب یہ چاہتے ہیں کہ تم کیا بھی کہہ لو، بس میری ایک خواہش ہے کہ تم جنت کی حقدار بن جاؤ، اس کے لیے یہ کلمہ طیبہ لایا ہوں، پڑھو، شہادت توحید و رسالت کے ساتھ تمہاری آخرت سنورتی ہے، میں پیغمبر ہوں، تمہاری بھلائی کا چاہنے والا ہوں۔ تم پتھر پھینک رہے ہو، میں نہیں کہتا کہ پتھر نہ پھینکو، تم کانٹے بچھا رہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مت بچھاؤ، تم جو چاہے سلوک کر لو، مگر میری طلب بس یہ ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ حبیب پاک کا جذبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ سورہ قلم نازل ہوا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی اور ان تحریروں کی جو فرشتے بحکم الہی لکھتے ہیں اور جو قیامت تک اہل علم لکھتے رہیں گے، بڑی وسعت ہے اس کے اندر تشریح میں تفسیر میں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہو۔ دیکھیے صاحب سوال کا جواب آ گیا نا، جتنا اعتراض اس کا جواب آ گیا، مگر آپ دیکھیے قرآن یہاں ختم نہیں کیا مضمون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کا ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے آگے حبیب پاک علیہ السلام کی شان کے پہلو کو بیان کیا،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر ہو. کیا آپ کا مرتبہ، کیا آپ کا درجہ، کیا آپ کی شان، اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر آپ ہو. آپ اور ہم اچھے کیوں کہلائیں گے؟ اچھائی کرو تو اچھے، سچ کہو تو سچے، امانت کی حفاظت کرو تو امانت دار، علم سیکھو تو عالم، قرآن کو یاد کرو تو حافظ، عدل و انصاف قائم کرو تو عادل، منصف. ہم نیکیوں کی وجہ سے نیکوکار بنتے ہیں، یہ پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. ہم حسن اخلاق کی وجہ سے صاحب کردار بنتے ہیں، مگر ہمارے حبیب کا رب فرما رہا ہے اخلاق عظیمہ سے لوگ عظیم بنتے ہیں، مگر میرے حبیب اخلاق آپ کی نسبت سے عظیم بنتے ہیں. آپ سچائی کو اپنائے، قیامت تک آنے والوں کے لیے سچائی بہترین وصف بن گئی. آپ امانت کو اپنا شعار بنائے، قیامت تک آنے والوں کے لیے امانت داری نیکی کی علامت بن گئی. اے میرے حبیب آپ نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے جوانی کی حفاظت کرنا نیکی بن گئی. یہ ساری نیکیاں کیوں بنی؟ میرے حبیب آپ کے اپنانے کی وجہ سے بن گئی. اس لیے اللہ نے اخلاق عظیمہ کے اوپر اپنے حبیب کو قرار دیا. اخلاق عظیمہ یعنی اچھے اور عظیم اور بڑے اخلاق کہاں ہیں؟ آپ کے زیر قدم، اور آپ ان کے اوپر ہو میرے حبیب. ایک اعتراض کے کتنے پیرائے میں جواب آ رہا ہے، پھر آگے کی آیات ہے. اب اس کے بعد ایک ایک کر کے اس منکر اور اس بے باک اور جری اور گستاخ کے ان خرابیوں کو قرآن نے ظاہر کیا ہے جن خرابیوں کی وجہ سے لوگوں میں وہ جانا جاتا تھا، اور کچھ خرابیاں ایسی تھی جس کا کسی کو پتہ بھی نہ تھا. اب دیکھو کیا آیا، وَلَا تُطِيعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ اس کا کہا مت سنیے جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل و خوار ہے. ذرا آپ سوچیے، قرآن تہذیب اخلاق کی کتاب، قرآن شائستگی کی کتاب، قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ اب سنیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل قائم کرو، احسان حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، احسان کرو، بھلائی کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر صبر کر لے، اپنے خطا کار کو معاف کر دے تو بڑی ہمت کا کام. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا، جب ہمارے لیے تیرا یہ حکم ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، تیرے حبیب کو کہا تھا تو بھی معاف کر دے سکتا تھا، تو عفو ہے، غفور ہے، رحیم ہے. مگر اللہ فرما رہا نہیں، یہ میرے حبیب کی عظمت، میرے حبیب کا ناموس کا معاملہ اتنا عظیم اور جلیل ہے کہ یہاں عفو و درگزر کا معاملہ نہیں ہے، جلال و قہر کا معاملہ ہے. ٹکرایا کس سے؟ بولا کس کے خلاف؟ کتنی بڑی ذات کے حبیب ہے میرے محبوب، وہ رب کے حبیب ہیں، تو تمہیں بھی محبوب ہونا چاہیے، تم بولے ہو. اب سنا رہا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اب دیکھو آپ جھوٹی قسمیں کھانے والے کی طرف آپ توجہ نہ کیجیے گا. جس نے تانا دیا اللہ اس کو پہلے کا جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، پھر بالکل حقیر بے وقار، کوئی عزت کے لائق ہی نہیں ہے. وہ جو آپ کی عزت نہ کرے وہ کاہے کہ عزت کے لائق ہوگا میرے حبیب؟ حلاف مہین، حماز نکتہ چینیاں کرنے والا ہے، مشاء بنمیم چغلیاں کھاتا پھرنے والا ہے، مناع للخیر بھلائیوں سے روکنے والا ہے، عتل بعد ذلک زنیم اور سخت مزاج ہے، معتد اثیم حد سے تجاوز کرنے والا، گناہگار ہے، بدکار ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ عتل سخت مزاج ہے، طبیعت کا بہتر شخص نہیں ہے، اس کے اوپر زنیم اس کی اصل میں خطا ہے، صحیح باپ کی اولاد نہیں. یہ کس کے بارے میں آیا بھائی؟ جس نے ایک مرتبہ حبیب کو تانا دیا. کتنی بار؟ ایک ہی بار. آپ کے بارے میں ایک ناپاک جملہ بولا، اللہ پاک ایک ہی مرتبہ اس کو جواب دے کر اس کے بعد چیپٹر کلوز نہیں کیا، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اب وہ جب تک دنیا میں تھا تب تک بھی اس کا رد ہو رہا تھا، اور وہ ہلاک ہونے کے بعد آج بھی رد ہو رہا تھا. آج بھی ہمارے حافظ صاحبان اللہ کا کلام مصلی پر پڑھتے ہیں، یا پھر کہیں بھی قرآن کی یوں ہی عام بھی تلاوت کوئی مسلمان کرتا ہے، یہ سورہ جب پڑھتا ہے تو کس کا رد ہو رہا ہے بھائی؟ اس بے ادب کا. بے ادبی کتنی بار کیا تھا؟ ایک ہی بار. لیکن تانا اللہ پاک کے حبیب کو دینے کا صلہ کیا ملا اس کو؟ زندگی بھر
وہ اللہ کے عتاب کا شکار رہا، آج بھی عتاب کا شکار ہے اور قیامت تک عتاب کا شکار رہے گا، اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کتنا اہم اور حساس اس عنوان کو اللہ نے قرار دیا، کسی ملا کی بات نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا انداز بتا رہا ہوں میں آپ۔ اچھا جناب والا، اس نے ایک بات کہا تھا نا، اللہ نے جواب میں اس کے 10 خرابیوں کو گنوایا۔ اب ہمارے پاس قرآن کا ایک اسلوب، اگر آپ کو کوئی برا بولے شریعت اجازت دیتی ہے، آپ اس کو بول بھی سکتے، یعنی بالکل معاف کرنا یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، لیکن چاہے تو آپ بدلا دے سکتے، مگر کتنا دینا معلوم قرآن کا ایک ضابطہ ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا، غلط شروع کیا، بدلے میں اتنا ہی کرو۔ اگر اینٹ سے آپ کو آپ کی ضیافت کرا تو آپ پتھر سے نہیں کرنا، اینٹ مثال کے طور پر، جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا بولتے ہیں نا، وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہاں سے چلا لی کہ محاورہ، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہ یا تو معاف کر دو، بدلہ اتنا ہی، سمجھ گیا؟ اب یہاں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام ضابطے دیکھیے کہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ، ایک غلطی کا صلہ ایک ہی اس کے ساتھ آپ بدلہ لے سکتے، ایک مارا تھا معاف کر دو، اچھا ہے، مارنے کا بدلہ لینا چاہتے ایک ہی مار، یہ قرآن پاک کا فیصلہ۔ اب اس لحاظ سے دیکھو تو نیکی کے لیے البتہ قاعدہ بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا کم سے کم ثواب 10 گنا ملے گا، اور اللہ چاہتا ہے تو 700 گنا دے گا، اور چاہتا ہے تو جتنا اضافہ کرنا ہے اس کی شان کریمی سے اضافہ کر دے گا۔ لیکن جو بدی کرے گا فلا یجزا الا مثلہا، اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا وہ بدی کیا۔ بدی میں ایک بدی کا گناہ 2 نہیں دے گا اللہ، ایک کا ایک ہی دے گا، یہ عام قاعدہ ہے۔ مگر یہ بدی مصطفیٰ کے تعلق سے جو ہوئی، اس کا بدلہ بھی ایک ہی ہونا تھا نا۔ ایک بار مجنون کہا تھا تو اللہ کہہ دیتا تو مجنون ہے، جو میرے حبیب کو مجنون کہہ دیا، بدلہ ہو گیا۔ مگر 10 خرابیاں گنوائی، ایک کا بدلہ 10، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور ایک بار کہہ کر اللہ نے آیت کو اٹھایا نہیں۔ یہاں ہمارے جامعہ کے عالم دین ہیں، اور بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ آپ سب شعور لوگ ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جن کو آیات منسوخہ کہتے ہیں، منسوخ آیت، یعنی وہ آیتیں پہلے اللہ نے نازل کی، پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا، منسوخ ہو گئی۔ بعض آیتیں ہیں پڑھی جاتی ہیں مگر اس میں جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی ابتدا میں ایسا تھا، بعد میں اللہ نے دوسرا حکم دے دیا۔ یہ قرآن کریم کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو یہ آیتیں جو اس گستاخ کے رد میں نازل ہوئی، اللہ چاہتا تو ان آیتوں کو اس کے گزر جانے کے بعد اٹھا لے سکتا تھا، یا جواب ہو جانے کے بعد اٹھا لے سکتا تھا کہ میرے حبیب آپ کو اس نے کہا تو میں نے اس کو جواب دے دیا، اور اس کی ذلت کا پورا انتظام کر دیا۔ اب وہ خار ہو گیا تھا نا بھائی، مگر اللہ نے نہیں اٹھایا، فرمانے قیامت تک پڑھی جاتی رہے تاکہ میرے حبیب کی عظمتوں کا پرچم بلند ہوتا رہے، اور بدگوئی کرنے والے پر میرا قہر جو برستا ہے اس کا لوگوں کو اندازہ ہوتا رہے۔ تو بدی کا بدلہ ایک، مگر یہاں یہ کیسی بدی ہے جس کا ایک نہیں 10، حالانکہ نیکی میں وہ قاعدہ ہے ایک نیکی کا کم سے کم بدلہ 10 گنا ملتا ہے ثواب کی شکل میں، مگر یہاں پر بدی میں قاعدہ کیا ہے؟ عام قاعدہ ایک کا بدلہ ایک ہی، ایک گناہ کا کریں گے تو 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے، اور یہاں 10 درجے کر دیا، اور اوپر بھی قہر کا یہ عالم ہے کہ اس کو مستقل قرآن کا حصہ بنا کے ہمیشہ کے لیے قائم رکھا، تو آپ اندازہ کیجیے۔ اور پھر یہ کہ اس کی کمزوریاں گنائی تو ایسی، 9 کو کہا میں جانتا ہوں، 10ویں بات مجھے بھی نہیں معلوم، امی کے پاس گیا، جا کے ماں سے پوچھا، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، دیکھو غیر کو بھی معلوم دعوت کو نہیں قبول کر رہا مگر اس کو اطمینان ہے، کہتے ہیں کبھی وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، میرے بارے میں انہوں نے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میں نہیں جانتا، سچ سچ بتا دے ماں، ہے کیا قصہ؟ ماں نے کہا ہاں ایسا قصہ ہے کہ تیرے باپ سے تو پیدا نہیں ہو سکتا تھا، میں ایک غلطی کی جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ اچھا، تو اب میں آپ کو یہاں ٹھہر کر بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحیح باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ بات کب ظاہر ہوئی؟ اس کی حبیب کے خلاف بولنے پر۔ اس سے پہلے تو تھا نا، پیدا ہوئے جب سے برا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو بولنا تھا تو پہلے بھی بول سکتا تھا، نہیں یہ ایسا خراب آدمی ہے بول کے نہیں بولا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا تو نہیں بولا، جب حبیب کی گستاخی کیا تو اللہ نے بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار پر اللہ نے اس کے گھر کے راز کو فاش نہیں کیا، کہا میں ستار ہوں، پردہ پوشی کرتا ہوں، میں پردہ کسی کا بھی ہٹاتا نہیں ہوں۔ اور ہمیں بھی حکم ہے کہ کسی کی کوئی اگر غلطی پر نظر پڑ جائے تو اس کو ظاہر مت کرو۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرمائے من ستر مسلمن، جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے دنیا میں، اللہ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔
اسی لیے کسی کے کوئی عیب اگر معلوم ہو جائے، خدا نہ خواستہ ماحول اچھا نہیں ہے، غلط صحبتوں کی وجہ سے کوئی غلط راستے پر چلے جائے، آپ کو پتہ ہے، پردہ کرو، پردہ رکھو، اس کا اصلاح کرو اس کی، یہ ہے ہمیں تعلیم۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں مالک، ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کے راز کو کھول کر لوگوں میں ذلیل نہیں کرنا چاہیے، وہ بچے پر بھی لوگوں کی نظریں کیا پڑے گی، کیا بولیں گے اس کے بارے میں، اس بیچارے کا تو قصور نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ متہم رہے گا، لہٰذا پردے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اب یہاں کیوں ایسا پردہ نہیں رکھا؟ فرمایا نہیں، یہ میرے حبیب کی عظمت کی بات ہے، یہاں خلاف بولے تو میری شان ستاری کا جلوہ نہیں دکھتا، شان قہاری کا جلوہ نظر آتا ہے، میں شدید العقاب جو ہوں اپنی اس شان کو ظاہر کرتا ہوں۔ ذرا سوچو اور غور کرو، آپ صرف میں آپ کے سامنے کوئی واقعات نہیں لا رہا ہوں، صرف آیات پیش کر رہا ہوں، اور آیات میں ڈھنگ سوچنے کا آپ کو دے رہا ہوں کہ کیسے عظیم حبیب ہے، کیا حبیب پاک کی ناموس کا اللہ نے تحفظ کیا ہے۔ وہ اللہ لوگوں کے حوالے نہیں کیا اس عنوان کو کہ تم بچاؤ میرے مصطفیٰ کی عزت، تم کیا عزت بچاؤ گے میرے حبیب کی، ہاں ان کا نام لوگے تمہاری عزتیں بچے گی، تم باعزت قرار پاؤ گے، جو تم کرو گے اس سے تمہارا تحفظ ہوگا۔ حبیب کی عظمت، حبیب کی عزت، حبیب کی شان شوکت، ان کا ناموس، ان کے ناموس کو میں نے اتنا بلند و بالا رکھا ہے، میرے حبیب ہیں وہ، اتنی عظمتیں میں نے رکھی ہیں، دیکھو ذرا۔ اچھا جناب والا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی بھی فعل پر کبھی بھی کسی بھی قسم سے گفتگو ہوئی، کسی بدبخت نے کہا، جب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ وحی کا نزول شروع کرنے کے بعد کچھ حکمت کے تحت موقوف کیا، تو کیا زبان سے کہنے والے کہے ارے اب تو ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا، روٹ گیا، چھوڑ دیا، اتنا جملہ کہا؟ اللہ پاک حبیب سے جواب نہیں دلوایا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے رخ روشن کی، قسم ہے سیاہ زلفوں کی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ بھئی کس کا جواب ہے؟ ہم منہ نہیں لگا رہے ہیں، مگر اللہ فرما رہا محبوب کے خلاف بولو گے وہی الہی کا نزول ہوگا۔ اللہ فرما رہا حبیب سے کیسے اللہ ناراض ہوگا؟ ان کے چہرے انور کی بھی وہ قسم یاد فرماتا ہے، ان کی وہ پاکیزہ زلفوں کی قسم یاد فرماتا ہے جن کے چہرے انور کو اللہ اس شان سے نوازتا ہے، جن کی نورانی سیاہ زلفوں کو اللہ اس شان سے نوازتا ہے، وہ رب اس ذات کو چھوڑ دے کیسے ہوگا؟ ما ودعک ربک وما قلی، رب تبارک و تعالی نے فرمایا میرے حبیب آپ کا رب نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے وہ ناراض ہوا ہے۔ کتنی اللہ کی طرف سے حبیب پاک کی رفعت کا اظہار ہے۔ اچھا چلو صاحب، اب جو رفعتوں کا محافظ اللہ ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے صحابہ کو بھی یہ سمجھانے لگایا، میرے حبیب ذرا اپنے صحابہ کو بھی جو کوفت میں مبتلا ہے سمجھائیے، کیونکہ جب آپ کے خلاف کوئی بولتا ہے تو یہ لوگ بھی ذرا دکھی ہو جاتے ہیں، آپ ان کو اپنی شان کی میں کیسے حفاظت کرتا ہوں سمجھائیے۔ تو حبیب پاک ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمائے، صحیح بخاری کی حدیث، فرمائے الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، اے میرے صحابہ کیا تم تعجب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کس طرح مجھ سے قریش کی گالی گلوچ کو، تنقیدات کو دور کر دیتا ہے، وہ لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میرا رب کیسے میری اس سے حفاظت کرتا ہے۔ پھر آگے فرمائے یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، وہ کسی برے کو برا کہتے ہیں اور کسی برے پر لعنت بھیجتے ہیں، میں تو محمد ہوں، خوبیوں کا مالک ہوں، میرے رب نے میرا نام ہی محمد رکھ کر بتا دیا کہ حمد کے قابل ہیں، ستائش کے لائق ہیں، ہر طرح کی خوبیوں کے مالک ہیں، جن کے اخلاق ستودہ، جن کے صفات ستودہ، جن کی ذات ستودہ، جو پے کرے مدح و ثنا ہے، لائق ہر ستائش و خوبی ہے، وہ مصطفیٰ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عیب و نقص و کمزوری و خامی سے جن کو پاک کر کے اللہ نے پاک رکھا ہے وہ حبیب ہے مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو آقا فرماتے ہیں میرے رب نے میرا نام ہی محمد رکھا تاکہ کبھی کوئی کچھ بولے تو اس کی تنقید برے کی طرف جائے، میری طرف نہ آئے، کیونکہ محمد کا لفظ بتا رہا ہے کہ کمال کے جامع ہیں، نئے عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ اب اگر کوئی خرابی آپ کی طرف منسوخ کرتا ہے تو ذات مصطفیٰ کی حفاظت اللہ نام کے ذریعے سے آپ کی ایسا کیا کہ وہ عیب ادھر آتا ہی نہیں، کیونکہ حبیب پاک کی ذات کو اللہ نے کمالات دے کر نام ایسا دے دیا، بس وہ نام کے ساتھ ہی کچھ بھی بولنا پڑے گا نا، نام جب بولو گے تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بات آئے گی ہی نہیں۔ ہاں البتہ غلط استعمال کیا تھا وہ گستاخ رہے گا، اللہ کا قہر
اس پر برسے گا، مگر حبیب کی ذات کو اللہ محفوظ رکھا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اب یہ کچھ حقائق ہیں۔ اب اس طرح سے جب آپ اور ہم غور کرتے جائیں گے تو پردے ہٹتے جائیں گے اور حقائق سامنے آتے جائیں گے۔ اب میں موجودہ دور کے ان معترضین جو حبیب پاک کی ذات گرامی کو کبھی کسی جہت سے اپنی تنقیدوں کا موضوع بناتے ہیں، کہنا چاہتا ہوں تم جس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بول رہے ہو، چاہے ازواج مطہرات کے حوالے سے بات آئے، چاہے حبیب پاک کی سیرت طیبہ کی کسی اور گوشے سے بات آئے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے، اس پر بھی تنقید کی جاتی ہے بعض حلقوں سے، اور بعض لوگ حقائق سے بالکل نابلد۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی حقیقت کا علم بھی ہو، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی معاملے کو اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ حقائق کو سمجھیے، صحیح سورسز سے پہلے اپنی نالج بڑھائیے، پھر اس کے بعد اپنے ضمیر سے خود سوال کیجیے۔ تو ہر منصف شخص کا ضمیر پکارتا ہے کہ بے مثل و بے مثال کردار والی ذات کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ دیکھو، جو لوگ حالیہ عرصے میں حبیب پاک کی سیرت طیبہ کے نہایت ہی تابندہ گوشوں میں سے ایک گوشے پر دھول ڈالنے کی کوشش کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی روز روشن کی طرح چمکدار گوشہ ہے حضور کا۔ کیوں؟ اللہ نے جس رسول کو اس کائنات میں بھیجا کیا بنایا؟ رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت، اور ان کی سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ بنایا، یعنی بہترین نمونہ ہر دور کے آنے والوں کے لیے۔ سابق میں انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن کسی کی سیرت جامعیت کی سیرت نہ رہی۔ کیوں؟ ایک ہی ذات کو سارے نبیوں کا سردار بنایا اور یہی ایک ذات کو سارے عالموں کی طرف بھیجا۔ باقی انبیاء آئے، ایک پیریڈ کے لیے آئے، ایک زمانے کے لیے آئے، ایک خطے کے لیے آئے، ایک قصبے کے لیے آئے، ایک علاقے کے لیے آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا دائرہ رسالت عمل ایک خاص علاقہ اور خاص زمین کے لیے تھا، تو اس اعتبار سے ان کو جو دینا تھا اللہ نے دیا، مگر جس رسول کو سب سے آخر میں بھیجا ان کے دائرہ کار کو اللہ نے اتنا وسیع کیا، خود قرآن میں بیان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والے کلام کو اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تاکہ وہ سارے عالموں کو ڈرائے۔ حضور کس کو ڈرانے کے لیے آئے؟ تمام عالموں کو۔ حضور نے یہ اعلان کیا، کسی اور پیغمبر نے نہیں، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ کو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور نبیوں کے سلسلے کو مجھ پر مکمل فرما دیا گیا۔ اب ہمارے آقا سارے عالموں کے لیے آئے، ساری مخلوقات کے لیے آئے، تو جن کو ساری مخلوقات کے لیے بھیجا گیا ان کی سیرت کو جامع بنانا عقل کا تقاضا بھی تھا۔ ایسی سیرت ہو کہ جو ہر طبقے کے لیے رہبری کا سامان کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یتیم ہو تو اب یتیم کے لیے سیرت حضور کی کیسے نمونہ بنے گی؟ بھائی یتیمی کا پیریڈ گزار رہا، والدین کا سایہ سر سے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا ذرا دیکھو میں نے میرے حبیب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، ابھی وہ دنیا میں قدم نہیں رکھے ان کے والد صاحب وفات پا گئے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، حبیب یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے۔ اگر کوئی یتیمی کی حالت میں اسوہ دیکھنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی اپنے اس سیرت کے گوشے سے اس کو اجالا دے رہی ہے۔ اچھا صاحب، اگر کوئی بحیثیت والد کے چاہتا ہے کہ میرے لیے حبیب کی سیرت کا نمونہ ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے والد کو دیکھو، سیدہ زینب کے، سیدہ ام کلثوم کے، سیدہ رقیہ کے والد کو دیکھو، حضرت قاسم کے والد کو دیکھو، حضرت عبداللہ کے والد کو دیکھو، طیب و طاہر کے والد کو دیکھو، حضرت ابراہیم کے والد کو دیکھو۔ نبیوں کے سردار کو اللہ نے اولاد عطا کی اور ان کا والد بنایا، بحیثیت والد کے حبیب کی سیرت قیامت تک آنے والے والدوں کے لیے نمونہ۔ اگر بحیثیت فرزند کے دیکھنا چاہو، حبیب کے والد تو دنیا سے گزر گئے، مگر حبیب پاک نے اپنی دائی حلیمہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے ان کے ساتھ شروع کر کے بیٹوں کو بتایا
کہ اپنے رشتوں کا تقدس کرنا ہو تو مجھ سے اس کا سبق بھی سیکھو میری سیرت میں نمودار ہے۔ اچھا صاحب، شوہر کے ناطے ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سیرت مصطفیٰ سے عملاً کردار کا نمونہ مل جائے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کو دیکھو، حضرت سیدہ سودا کے شوہر کو دیکھو، حضرت سیدہ بی بی عائشہ کے شوہر کو دیکھو رضی اللہ عنہن، امہات المومنین کے بحیثیت شوہر ہونے کے مصطفیٰ نے وہ حق سلوک ادا کیا ہے کہ بالآخر وہ مقدس مستورات مخدرات امت کی مائیں یہ کہتی ہے کہ حسن سلوک میں حبیب پاک کا کوئی جواب نہیں، کوئی مثال۔ تو جس رسول کو سب کے لیے جن کی سیرت اسوہ بنایا گیا، جامع رکھا گیا، اچھا چلو صاحب انسان ہے، کبھی مجبوری کے حالات آ جاتے ہیں، کبھی پریشر بڑھ جاتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، ماحول سازگار نہیں رہتا۔ اب تو یہاں اچھے ماحول میں مولانا کام کر رہے ہیں، اگر کہیں ایسا مقام ہو کہ مخالفتوں کا ماحول، ہاتھ جوڑ کے کیا کرنا صاحب؟ کوئی سننے کو تیار نہیں، کیسا سنائیں گے؟ بول نہیں سکتے، اس لیے کہ بتایا جس رسول کو میں بھیجا ابتدا میں حالات سخت تھے، تنگی کا ماحول تھا، مگر تم اگر تنگی میں رہ کر میرے مصطفیٰ کا نمونہ دیکھنا چاہو مکے کے ابتدائی دور کو دیکھ لو، اس تنگی میں بھی میرا مصطفیٰ کس طرح سے حق کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اگر آج کوئی کسی ملک میں کسی کنٹری میں کسی قسم کے پریشر کا شکار ہے مسلمان، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے سہارا ہوں، مصطفیٰ کی سیرت اس کے لیے بھی سہارا۔ اچھا چلو صاحب، تنگی کا ماحول ختم ہو جائے، آپ کے پاس طاقت آ جائے، آپ جدھر جا رہے ہیں لوگ آپ کے چاہنے والے بن جائیں اور آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے، جب کیا کریں گے؟ ہاں، جب بھی بھیک مانگنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آؤ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مصطفیٰ فاتح نشان سے آئے اور اپنی سیرت کا جلوہ دکھائے کہ خون کے پیاسوں کو بھی میں نے معاف کیا ہے، میں نے پتھر پھینکنے والوں کو بھی درگزر کر دیا ہے، میں نے میری راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی درگزر کر دیا۔ جب پاور اور اقتدار آ جائے، افو درگزر کے پیکر بن جاؤ۔ جب حالات تنگ ہو جائیں تو حالات کا شکوہ نہ کرو، اللہ کی طرف سے ان حالات میں صبر کر کے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تب وہ کرتے رہو۔ اب بتاؤ کتنی جامع سیرت ہے، میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں، میں ایک آگے والی بات سنانے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ذرا ذہن کے گوشے چمک جائیں، اس لیے میں کچھ یہ جھلکیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جس اینگل سے بھی، جس ضابطے میں سے بھی آپ دیکھو، علم کے اعتبار سے بحیثیت استاذ کی آپ دیکھنا چاہو، صحابہ کرام کو تعلیم دینے والے مصطفیٰ کو دیکھو، وہ حضرات صحابہ کرام جو ان میں ہر مرتبے کے ہیں، کچھ تو بالکل گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اور عجیب عجیب انداز ہے ان کا۔ ایک صحابہ آئے مسجد میں، ایک گوشے پر طہارت کا تقاضا ہوا، پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ صحابہ کرام کو اچھا دکھے گا کہ بولی مسجد کا یہ حال کرتے ہوئے جب دیکھیں گے تو پسند کریں گے، غصے میں آگے میرے آقا نے فرمایا ماں ٹھہرو، رک جاؤ۔ صحابہ اس کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، میرے آقا نے صحابہ کو روک دیا۔ صحابہ کہہ رہے تھے ارے ارے کیا کر رہے، رک جاؤ، تم پیشاب کرنے کی جگہ ہے۔ حبیب نے صحابہ سے فرمایا رک جاؤ، ڈانٹو مت۔ طہارت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایک ڈول پانی بہا کر اس کو صاف کر دو۔ دیکھیے اب یہ معلم کی حیثیت سے حضور کا ایک نمونہ، اور وہ شخص کو جو تھم گیا سہم گیا تھا، ان کی ڈانٹی پڑ سے آقا نے فرمایا دیکھو جی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مقام ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، اس طرح کے کام یہاں نہیں کیے جاتے۔ اتنی نرمی سے سمجھایا، وہ کہتے ہیں کہ بخدا نہ ڈانٹا نہ جھڑکا، بڑے حکمت بڑے انداز میں سمجھایا۔ اگر آپ کو شریر بچے مل جائیں، آپ کہیں کہ سر پھوڑ لیں گے، کیا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے؟ معلم کائنات کو دیکھو، کس قسم کے طلباء حضور کے دستگاہ کے طالب بن کر نہیں آئے، مصطفیٰ نے نوازا۔ اچھا چلو، ایک کافر حضور کے گھر پہ آیا، مہمان ہوا، حبیب نے اس کی ضیافت ایسی فرمائی کہ پوچھئے مت۔ ایک بکری کا دودھ دوہ کر پلایا مگر پیٹ نہیں بھرا، دوسری بکری، تیسری بکری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7 بکریاں۔ ایک پیالے میں کتنے لوگ پیتے تھے؟ وہ زمانہ کفایت شاعری کا بھی تھا، برکت کا بھی تھا، لیکن اس کی بھی کیا بھوک تھی کہ کیفیت کا انداز دیکھو آپ۔ حبیب کے پیشانی اقدس پر کوئی شکر نہیں آیا۔ مہمان نوازی میں ہم اگر چاہتے کوئی نمونہ چاہیے، اور پھر مہمان گھر میں ہمارا مخالف آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ادھر ادھر بھیک مانگنے مت جاؤ، آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ ذرا دیکھو، ایک منکر خدا آیا حبیب کے پاس، حبیب نے اس کی ضیافت کا انتظام کیا، 7 بکریوں کا دودھ پلایا اس کو، پھر اس کی اچھی خاصی ضیافت کی۔ پھر وہ صبح میں آقا کے کردار کو دیکھا، مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اب پھر ان کے لیے ناشتے کا انتظام ہونا چاہیے۔
ضیافت کی، ایک بکری کا دودھ پلانے کے بعد دوسری کا نہیں پی سکا۔ اب ایمان کے بعد کفایت آ گئی، اس کے پیٹ کے اندر وہ رحمت و برکت آ گئی کہ مزید اب غذا کا وہ مطالبہ نہیں کیا۔ میرے آقا نے ایک قاعدہ بتایا کہ بے ایمان 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے، 1 آنت میں پیتا ہے۔ تو اب آپ اگر یہ اینگل سے غور کریں کہ میں ضیافت کرنے میں چاہتا ہوں، میزبان بنوں، تو میرے لیے کیا اسوہ ہو؟ ابھی کی زندگی میں اسوہ ہے۔ اب ایک ایک کر کے اگر جھلکیاں بتاؤں گا، گھنٹوں کا بھی خطاب اس سارے چیزوں، کسی بھی آپ جہت سے اگر آپ جاننا چاہیں کہ ہمارے لیے کیا اسوہ ہے، حبیب رائی کے لیے بھی اسوہ ہے۔ اچھا پھر ایک متضاد حالات میں ایک آدمی سب کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی غصے والا ہے تو غصہ کرنے والوں کے لیے تو نمونہ ہوتا، معاف کرنے والوں کے لیے کیا نمونہ بنتا؟ ارے معاف کرنے کی طبیعت ہو تو وہ حضرت جلال والے ہیں وہاں کو جاؤ، جو ذرا شفقت والے وہاں جاؤ، کیونکہ 2 متضاد صفتیں ہیں۔ مگر میرے مصطفیٰ کو کبھی آپ جلال کے عالم میں دیکھو گے، کہاں جہاں اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا، اللہ کے حدود توڑے گئے، مصطفیٰ کو جلال آیا۔ اس کے علاوہ باقی ذاتی زندگی میں مصطفیٰ کے جمال کے ہی پہلو ظاہر ہوتے رہے۔ تو 2 کیفیتیں مصطفیٰ علیہ السلام کی ظاہر ہو کر امت کے لیے اسوہ کا پیغام پیش کی۔ بہترین نمونہ حبیب پاک کی سیرت طیبہ میں جامعیت۔ تو اب اس کے بعد میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حبیب نے کئی شانیاں فرمائی ہیں، یہ بھی دراصل امت کے لیے حبیب پاک کی رحمت اور برکت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی حبیب سے ساری انسانیت کو فیض پہنچنا تھا نا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی فیض پہنچنا تھا۔ اور حبیب کی مبارک زندگی کیا ہے؟ جو صحابہ کرام آپ کی مبارک زندگی کو دیکھ رہے ہیں وہ بیرونی زندگی ہے، اندرونی خان کی زندگی بھی حبیب پاک کی اسوہ ہے، اس کو بھی سامنے آنا ضروری ہے۔ یہ نکاح دنیاوی غرض سے نہیں، اللہ چاہتا تھا جس طرح مرد حضرات مصطفیٰ آپ کے کردار کے محافظ، آپ کی حدیثوں کے محافظ بن کے آپ کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہے ہیں، مصطفیٰ آپ کی ذات سے مرد ہی کو نہیں عورتوں کو بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ لہٰذا آپ میرے حکم کے تحت 1 سے زائد نکاح فرمائیے تاکہ یہ مقدس خواتین آپ کے دولت کدے میں ہوں گی تو آپ کی رات کی گھڑیوں کی کیفیتوں کو، آپ کی وہ گھر کے اندر کے ازدواجی زندگی کے معاملات کو محفوظ کر کے عورتوں کو بتائیں گی تاکہ ان کی زندگیاں سنور جائیں۔ تو ان کو حضور کے حسن کردار پر گواہ بنانا تھا، اس لیے 1 گواہ کافی نہیں ہے، 2 گواہ کافی نہیں ہے، 11 کو گواہ بنایا اللہ پاک نے۔ یہ عدد 11 کا بھی خاص حکمت رکھتا ہے۔ قرآن میں آیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، والفجر ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم۔ 10 یہ کیا ہے؟ جفت بولتے، جوڑواں، 1 11 13 یہ طاق بولتے، 1 3 5 7 9 11 13 اس طرح سے 2 4 6 8 10 یہ کیا کہلاتا؟ جفت کہلاتا۔ عربی میں جفت کو شفع کہتے ہیں، طاق کو وتر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، یہ 1 ولیال عشر 10 راتیں، یہ 10 کیا ہوا؟ جفت۔ قرآن نے جفت کے لیے 10 کا عدد ذکر کیا، اور 1 اگر اس پر کرو تو طاق، 1 کو الگ کرو تو طاق، 10 کو الگ کرو تو جفت، اور 10 اور 1 کو ملاؤ تو 11۔ قرآن کا ایک اشارہ بھی ہے اس کے اندر، قرآن کی ایک تلمیم بھی ہے اس کے اندر، اس عدد کے اندر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا میرے محبوب آپ کے بیرونی کردار کے گواہ جہاں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، ذی النورین ہیں، حیدر کرار ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، اندرونی زندگی کے بھی گواہ 1 نہیں 1 سے زائد ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ میں منطقی وجہ بتانا چاہتا ہوں، میں لاجک سمجھانا چاہتا ہوں۔ حبیب پاک کے دشمن کیسے تھے آپ سن لیے۔ کوئی تو آپ کو مجنون کہہ رہا تھا، کوئی تو ساحر کہہ رہا تھا، کوئی تو شاعر کہہ رہا تھا، کوئی تو کاہن کہہ رہا تھا، کوئی مسحور کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ خود ان پر جادو کا اثر ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ خود جادو کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا کہ یہ کاہن ہے، غیب کے جیسا ایک عامل غیب کی خبریں دیتا ہے، اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں یہ، کوئی کہہ رہا تھا لفاظی شاعر کرتا ہے، ایسے الفاظ کا ان کے پاس جادو ہے جس سے دلوں کو موہ لیتے ہیں، اس طرح کے تانے دیے، کوئی مجنون کہہ کر تانا دیا۔ سیرت مصطفیٰ کے بارے میں 2 خطرناک تانے تھے، 1 ساحر 1 مجنون، 1 جادوگر اور دوسرا مجنون، اور تیسرا مسحور، سحر کا اثر جن پر ہوا۔ اب یہ چیزیں باہر والوں سے آپ چھپا لے سکتے، لیکن گھر والیوں سے چھپتے کہ آپ کے مجنون ہونے کے حالات بولو آپ،
جادو کے حالات چھپ جاتے ہیں، باہر والوں میں آپ شان سے رہ سکتے ہیں، اندر عمل کرنے کے لیے گھر میں جا کے سپلی عمل کر رہے، رحمانی عمل کر رہے، وہ گھر والی کو پتہ چل جاتا ہے. کیوں؟ آپ کے سونے کے بڑبڑانے کو جانتی ہوں، ارے پاگل ہے میرا شوہر بولتی ہے، بڑبڑا رہا، کیسے کیسے ڈراؤنے خوابہ دکھ رہا. تو میں آپ کو ایک بہت خاص بات بتانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ لوگ بھی جو اسلام کا کلمہ نہیں پڑھے مگر غیرت فہمی میں مصطفیٰ کے یہ ایک سے زائد نکاحوں پر اعتراض کر رہے ہیں. سنو، اصل میں حکمتیں تو بے شمار ہیں. میں ایک حکمت آپ کے سامنے جو اس وقت رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک حبیب کی عظمت کا محافظ ہے. سن چکے آپ. اتنی گفتگو میں کیا سمجھے؟ جب بھی حبیب پر اعتراض ہو جواب اللہ دیتا ہے، اور اعتراض آنے کا موقع نہیں ہونا چاہیے، اللہ انتظام بھی ایسا ہی کرتا ہے. تو اب آپ دیکھو، اللہ کو معلوم، آگے حبیب کی سیرت سب پڑھیں گے. حبیب پاک علیہ السلام کے بارے میں جب یہ جملہ لوگوں نے کہا تھا آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کتنا بڑا تانا ہے. حق کی طرف بلائے تو جادوگر کہہ دیا تھا، مجنون کہا تھا. اللہ پاک نے کیا کیا؟ دیکھو، اندرونی طور پر حبیب کے مقدس کاشانے میں مختلف قبیلوں کی خواتین ام المومنین بن کے آ گئی. ایک قبیلے کی نہیں، الگ الگ قبیلوں کی تھی، الگ الگ قبیلوں کی تھی. اگر ایک قبیلے کی عورت حضور کی زوجہ مطہرہ بنتی، ایک ہی ام المومنین رہتی، تو کل کے دن ان کی گواہی حضور کی تائید میں آتی تو کوئی بھی کیا کہتے تھے؟ ہم خیال بنا لیے نا جی. کبھی کبھی ہم بھی اپنے غصے والی بیویوں کو کیا کرتے ہیں، اندر جو بھی جھگڑا ہے ہم خیال بن جاؤ جی، باہر دعوت میں گئے تو ٹینشن کی بات مت بتاؤ. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی عزت کے لیے میں اتنا تو آپ کے ساتھ سپورٹ کر لیتی. لیکن کبھی دل اگر اس کا دکھ گیا تو پوری ہماری زندگی کی فلم چلا دیتی. اب اس کے بعد حیران ہو جاتے. آج کل تو یہ موبائل کا کیا دور آیا، ایسے ریکارڈ کر لے رہے کہ سارا کا سارا ہمارے پاس آتے جامعہ میں لڑ لینے کے بعد پورا ریکارڈ ہے. بولتے ہم بولے ریکارڈ مت سناؤ، زبان سے بولو، کیا تمہاری زندگی کی نہیں، ہم پورا کیمرے میں محفوظ کر کے رکھیں. ازدواجی زندگیوں کو بھی خوشگوار موڈ میں کہیں بھی باتوں کو بھی لوگ ایسا سیو کر رہے ہیں جھگڑے کے وقت میں گواہ بنا سکیں. یہ حال. تو خیر میں کہنا چاہتا ہوں، حبیب کی ایک اگر ام المومنین ہوتی، یعنی زوجہ مطہرہ ایک ہوتی، وہ حضور کی شان بیان کرتی تو لوگ کیا کہہ سکتے تھے؟ یہ کہہ سکتے تھے ایک کو اپنا ہم خیال بنا لیا. اللہ نے کیا کیا؟ اے حبیب ایسا کیجئے، مختلف قبیلوں کی علیحدہ علیحدہ خواتین میرے حکم کے تحت آپ اپنے نکاح میں لیجئے، تاکہ یہ جب آپ کے گھر میں آئیں گی ہر ایک کی طبیعتیں الگ الگ ہوں گی، ہر ایک کے خاندان الگ الگ ہوں گے، اور خاندان کے افراد کی طبیعتوں کا مزاج کا اپنا اپنا ایک معاملہ ہوگا. جب یہ آپ کے کردار کو دیکھے گی تو وہ گھر جائے گی میکے میں تو پوچھیں گے خاندان سے وہ جس آئی ہے، والد مسلمان ہے تو بیٹا مخالف، بھائی مخالف، پہلے کے بیٹے یعنی سابقہ شوہر سے جو ہوئے تھے. ایسے ماحول میں جب وہ جائیں گی تو عورتوں کا مزاج کیا ہے؟ جیسے ہی کوئی میکے کو آ جاتی ہے تو دیگر خواتین بھی آ جاتی ہے، اور سب سے پہلے ان کو فکر کیا رہتی؟ شوہر کیسے ہے ذرا بتاؤ. نفسیات ہے، وہ بیچاریوں کی کچھ مجبوریاں بھی ہے. خیر ہم اب اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہے. جب یہ پوچھیں گی تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندرونی معاملات میں خدا نہ خواستہ ان کو ڈاؤٹ ہے نا کہ کافروں کو کہ کچھ گڑبڑ ہوں گی، باہر اچھے ہیں اندر کچھ جادو ودو کرتے ہوں گے. اللہ اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہر قبیلے کی خاتون کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ام المومنین بنا دیا. جب وہ جائیں گی لوگ پوچھیں گے تو وہ کہیں نہیں نہیں ہم نے حبیب کو ایسا دیکھا، ارے وہ آرام کرتے بھی ہیں تو اتنا پیارا ان کا آرام کہ ان کے آرام کرنے میں بھی کوئی کسی قسم کا نقص نظر نہیں آتا. وہ جاگتے بھی ہے تو ایسے پیار کے ساتھ. ام المومنین کہتے فقام رویدہ، اٹھے تو بالکل آہستہ سے، محسوس تک نہیں ہوا. وانتعل رویدہ، نالین پہنے تو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کھٹ پٹ کی، اتنا آہستگی کے ساتھ کہ پوچھئے مت. یعنی آغوش میں حضور کے پرورش پانے والے جس طرح شان و شوکت والے ہیں، حضور کی زوجیت میں آنے والیاں بھی شان و شوکت والیاں ہیں. ان کے ذریعے سے کیا چیز سامنے آئی؟ حضور کی اندرونی زندگی کے وہ احوال سامنے آئے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ جا کے معلوم کر سکے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ازواج مطہرات ایک سے زائد جو ہوئی ہے، ان میں کئی حکمتوں کے تحت ایک حکمت کیا سمجھے آپ؟ کہ حبیب کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اس کے خلاف وہ گواہ بن جائیں، حبیب کے پاکیزہ کردار کی تائید کے لیے گواہ بن جائیں. اسی لیے تمام ازواج مطہرات نے ایک ہی حضور کے بارے میں رائے دی ہے. حبیب پاک علیہ السلام اپنی ہر شان میں بے مثال، ہر پہلو حضور کا چمکدار ہے، ہر پہلو حضور کا آبدار اور تابدار ہے. یہ حبیب پاک علیہ السلام کے ایک سے زائد نکاح کی من جملہ حکمتوں کی ایک حکمت ہے. اور بیک وقت حضور پاک علیہ السلام نے ابتدا میں
دو نکاح نہیں فرمائے. 25 برس کی عمر میں بی بی خدیجہ سے نکاح فرمایا، 40 برس کی تھی. اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک عرصہ انہی کے ساتھ گزارا. وہ 25 برس حبیب پاک کی رفاقت نبھائی. جب وہ اس عالم سے آخرت کا سفر کر گئی تب حبیب پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت سودا سے. اور اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیے حکمت کیا ہے. وہ جس قبیلے کی تھی، ان کے شوہر مسلمان تھے، انتقال کر گئے تھے، اب ایمان کے لیے خطرہ بن گیا. اللہ کے حبیب نے ان کو ام المؤمنین بنا لے کر ان کے ایمان کا تحفظ کر دیا، ورنہ ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا. تو جس سے بھی نکاح فرمایا بے شمار حکمتیں ہیں. پھر اس کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا مبارک نکاح، اور وہ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے جنہوں نے ہر وقت مصطفیٰ کی رفاقت نبھائی ہے، ہر کٹھن وقت میں ساتھ دیا. مصطفیٰ ان پر احسان کرنا چاہ رہے تھے کہ اتنا بڑا دامادی کا شرف ان کو ملے، مصطفیٰ ان کے داماد ہوں، وہ خسر مصطفیٰ بن جائیں. کتنا بڑا ان کے فضیلت میں تمغہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، حبیب پاک علیہ السلام نے وحی الہی سے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. دوسری حکمت کیا تھی اس میں؟ حبیب پاک علیہ السلام کے کردار اور حبیب پاک کے اخلاق کی گواہ تو بنانا تھا، حبیب کے علم کی بھی گواہ بنانا تھا. کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی حسین اداؤں کو ریکارڈ کر کے اس سے امت کی رہبری کرنا ایک اعلیٰ ذہین ہستی ہی کا کام ہو سکتا تھا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انتہائی اعلیٰ ذہین ہستی تھی اور اسلام کے ماحول میں پرورش پائی تھی. اللہ کی حکمت یہ تھی میرے محبوب، یہ آپ کی زوجہ مطہرہ بن جائے گی. ان کی عمر مبارک 9 برس کی تھی جب حبیب پاک کے ساتھ رخصتی عمل میں آئی. تو 9 برس کی عمر عرب میں اس عمر میں بلوغ کے مرحلے کو پہنچ جاتے، شادی کے لائق ہو جاتے تھے. تبھی تو ان کی امی جان نے رخصت کیا تھا. والدہ اپنی بیٹی کو سب سے زیادہ جانتی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے. الغرض حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے کے بعد 9 سال مصطفیٰ کے ساتھ رہی. لیکن اللہ کے حبیب سے انہوں نے جو علم سیکھا ہے وہ علم رسول پاک کا کتنا حصہ سیکھی. خود حبیب پاک فرماتے ہیں خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیراء، اے لوگوں تم اپنے دین کا آدھا حصہ میری بی بی عائشہ سے سیکھو. تو ان کی عمر شریف کم ہونے کی وجہ سے دماغ بہت تیز تھا. ایک ایسی درسگاہ میں طالبہ کی ضرورت تھی کہ جو نہایت ہی اعلیٰ دماغی کے ساتھ ہر چیز کو یاد رکھے. کیونکہ جو حضرت خدیجہ تھی وہ تو وفات پا گئی تھی، ان کے رہنے تک کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمائے. حضرت سودا تھی مگر بڑی عمر کی تھی. ظاہر سی بات ہے کتنا بھی اعلیٰ دماغ ہو عمر کے تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں، اس عمر میں باتیں اتنی یاد نہیں رہتی ہیں. لہٰذا ضرورت تھی کہ حبیب پاک کی اندرونی زندگی کی گواہ ایسی ہستی ہو، اس علم کو لینے والی ایسی ہستی ہو جن پر مصطفیٰ کا احسان بھی ہو اور ان کے ذریعے سے امت کی بیٹیوں پر احسان ہو، امت کی ماؤں پر احسان ہو. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کی نکاح میں آئی تو ان کی وجہ سے امت پر کتنا بڑا احسان ہوا. صحابہ کرام اپنے دور میں کہتے ہیں جب بھی کوئی کٹھن مرحلہ آتا ہم ام المؤمنین کی بارگاہ میں جاتے، کہتے ہم لوگ انصار ہیں، مہاجرین ہیں، ہمارے پاس بڑی نالج ہے مگر ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں، ام المؤمنین کرم فرمائیے. تو ام المؤمنین فرماتی ہاں یہ مسئلے کا یہ حل ہے. جب اشکال دور ہو جاتا تھا تو اندرونی معاملات ازدواجی زندگی کے بتائیے کھول کھول کر کیسے حبیب بیان کریں گے. حبیب کی شان تو حیا کی ہے، اس لیے امہات المؤمنین کو ذریعہ بنا دیا تاکہ حبیب کا علم ان کے ذریعے سے پہنچے. اور کم سیمی کا جہاں تک معاملہ یہ اس سے صاف ہو گیا کہ ان کی جو عمر مبارک تھی وہ عمر مبارک عرب کے کلچر کے لحاظ سے شادی کی ہی عمر تھی. اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، جب حبیب پاک کی نسبت کی بات آئے تو ذہن میں کیا رکھنا چاہیے، اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے حضرت سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، ان کا نکاح کسی سے نہیں ہوا مگر ان سے حضرت عیسیٰ تولد ہوئے. جب حضرت عیسیٰ تولد ہوئے عام نیچر یہ ہے کہ کسی بھی عورت سے نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے، اور بغیر نکاح کے ان سے صاحبزادے تولد ہو گئے تو لوگ انگلیاں اٹھائے. یہودی قوم کہنے لگی کیا ہو گیا، یہ کہاں سے لائے یہ بچے کو، آپ پر تانا دینے لگ گئے. حضرت بی بی مریم نے اپنے گہوارے میں آرام کرتے فرزند کی اشارہ کر کے کہا ان سے پوچھو، اشارہ کیا فاشارت الیہ. اللہ کا حکم تھا کہ ذرا کوئی آپ سے الجھنا چاہے تو جواب نہ دو بلکہ کہہ دو اشارے سے کہ ان سے پوچھ لو. جب وہ لوگ ان کے اشارے کو دیکھے تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم ان سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بھی بچے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ان کی زبان سے یہ سنے تو کہنے لگے قال انی عبد اللہ، فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھ کو کتاب دی اور نبی بنایا.
وجعلنی مبارکا، اور برکت والا بنایا، اینما کنت، جہاں میں رہوں، تو اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کی اس نے مجھے تاکید کی، نماز پڑھوں اور دل کی پاکیزی کا بندوبست کروں، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ وبرم بوالدتی، میری والدہ کا مجھے فرما بردار بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے سخت مزاج اور بد کردار نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، سلام ہو میرے اوپر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، یوم اموت، جس دن میں وفات پاؤں گا، یوم ابعث حیا، جس دن میں قیامت میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا جواب۔ اب تھوڑا ٹھہر کے آپ پوچھو اپنے دل سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر اعتراض کرے تھے جب حضرت عیسیٰ پر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس پر اعتراض کرے تھے؟ ماں پر کرے تھے کہ کہے اے مریم تمہارے والد برے آدمی نہیں تھے، تمہاری امی بدکار نہیں تھی، تم بچہ کیسے جنم دی جبکہ تمہارا نکاح نہیں ہوا، ہم کو معلوم ہے۔ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہے؟ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بچپن میں بات کر رہے ہیں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ یہ جواب جب وہ قوم سنی تو خاموش بیٹھ گئی، اب بحث نہیں کی، حضرت مریم پہ انگلیاں نہیں اٹھی۔ کیا مطلب سمجھے آپ؟ حضرت عیسیٰ بچپن میں یہ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں، تو وہ لوگ سمجھ گئے جو نبی ہوتا ہے ان کی ماں بدکارہ نہیں ہوتی۔ اب زبان بند، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایک اسلوب بتا دیا، یہ بھی عقل کے خلاف ہے کہ بغیر شوہر کے کوئی عورت بچہ جنم دے، یہ ممکن نہیں ہے، مگر اللہ کی قدرت سے ناممکن نہیں ہے، اس نے کر کے دکھایا، قدرت کی دلیل بنایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا بیان حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوایا۔ اس کے بعد لوگوں کی بحث ختم ہو گئی۔ اس کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں اگر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کے حساب سے ان کا بالغ ہونا، شادی کے لائق ہونا اگر کسی کے ہضم نہیں ہو رہا ہے، اتنا ہی سمجھ لو وہ مصطفیٰ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کے ہیں، جب ان کے امی پر انگلی اٹھی تو انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ جواب پورا ہو گیا۔ اب اگر کوئی سمجھ میں نہ بھی آئے اتنا ہی سمجھ لو زوجہ مصطفیٰ کی ہے۔ عمر کا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ حبیب کے رب نے جب ان کو دے دیا، مصطفیٰ نے قبول کر لیا، بس کافی ہے۔ ان پر انگلی نہیں اٹھ سکتی، ان کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالا جا سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نبیوں کے سردار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امی بدکارہ نہیں ہو سکتی ہے، ان پر انگلی نہیں اٹھ سکتی، حالانکہ عام دستور کے خلاف ہے بغیر شوہر کے بیٹا جنم دینا، مگر جنم دے دی، انگلی اٹھ نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ بولو، حضرت عیسیٰ بولے میں اللہ کا نبی ہوں، بس جواب بن گیا۔ ماں کے بارے میں نہیں بولے، اپنے بارے میں بولے، مگر جواب ماں کا دیا گیا کہ جب میں نبی ہوں تو میری نسبت غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے کہنے دو، مصطفیٰ کی ذات سب کو معلوم نبی ہے، جب اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، تو حبیب کی نسبت والی کوئی شے بحث کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ اگر تاریخ پڑھو یا نہ پڑھو، کچھ جانو یا نہ جانو، اتنا دل کے اندر بسا لو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو گئی، بس خلاص زبان بند۔ یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہی مثبت و خوشیات ہیں، یہ سمجھ کے چلو۔ کیوں؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر بولے بما عارف انک نبی، میں کیسے پہچانوں آپ نبی ہیں؟ اور دیکھو سوال، میں کیسے پہچانوں آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ درخت کھجور کا دکھ رہا ہے، اس کی ٹہنی کو اگر میں بلاؤں، وہ اگر آ جائے تو تم مجھے میرے نبی ہونے کو مانو گے؟ ہاں ٹھیک ہے بلائیے۔ حبیب نے اس ٹہنی کو بلایا، ٹہنی نکلی، حبیب کے پاس آئی، پھر حبیب نے فرمایا ارجعی اے ٹہنی اپنی جگہ چلے گی۔ یہ منظر دیکھا، فعاد، وہ تو ٹہنی اپنی جگہ پہ چلے گی، اسلم الاعرابی، اعرابی مسلمان ہو گئے۔ جو رسول اشارہ کرے، ٹہنی کو بلائیں تو آ جائے، بھیجے تو چلے جائے، اور کوئی بیچ میں شگاف بھی نہ آئے، اس کو باندھنا بھی نہ پڑے، اور بغیر کاٹے کے کٹے، اور بغیر جوڑنے کے جڑ جائے، یہ حبیب پاک ہیں۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھانے والوں، جب مصطفیٰ ان کو لے لیں اپنے زوجہ مطہرہ کے بطور، تو کیسے تم یہ ان کی ناموس کے اوپر انگلی اٹھانا چاہتے ہو؟ یہ اغیار تو اغیار، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کچھ اپنے لوگ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے شبہات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس ناموس رسالت کی عظمت کے حوالے سے گفتگو میں اس مسئلے کو بھی آپ کے سامنے صاف کر دیا، ورنہ اس پر تو مستقل میں نے ایک مقالہ ہی لکھا ہے۔ حضرت سیدنا راجو قطان حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا ماہ سفر میں جو سے شریف تھا، اس میں میں وہ مقالہ پڑھا ہوں، حضور کے متعدد نکاح کی حکمتیں اور کم سینی میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی وجوہات کیا ہیں۔ انشاءاللہ وہ کسی موقع پر شائع ہوگا، آپ لوگوں کو میں مولانا کے ذریعے سے پہنچاؤں گا۔ یہ ہمارے نالج میں اور مطالعے میں رہنا چاہیے۔ کئی حکمتیں کہ اس کے اندر کی چیزیں میں پیش کیا، صرف ایک ہلکا سا میں تعارف کے بطور، تاکہ ایک دم خالی ذہن بھی میں رہنا چاہیے۔ حبیب کی نسبت کی بات ہے، اس کے اندر حکمتیں
رموز پیش پوشیدہ رہتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ کا قصور ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے سمجھنے کی، اور کچھ بھی نہ آئے تو اتنی ہی بات سمجھ لینا چاہیے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دست اقدس رکھتے ہیں تو عجیب و غریب معجزات حضور کے ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر حضور کے پاس آنے کے بعد کیا اعتراض کی بات رہ گئی ہے؟ کس اعتبار سے انسان کے ذہن میں شبہ ہو سکتا ہے؟ اور حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت، جیسے میں نے عرض کیا، ساری رہتی دنیا تک رہنے والی سیرت ہے، اس لیے اللہ نے گواہوں کو بنا دیا۔ اور باقی جو نکاح ہوئے حبیب پاک کے، اب دیکھیے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ تیسری زوجہ مطہرہ، مکہ مکرمہ میں صرف حضور تنہا ایک ہی زوجہ مطہرہ کے ساتھ تھے، بی بی خدیجہ، ان کے وصال کے بعد حضرت سودا سے نکاح کیا، پھر حبیب پورے مکے میں تنہا ایک ہی زوجہ کے ساتھ، حضرت بی بی عائشہ مدینہ شریف میں آنے کے بعد حضور کے نکاح میں آئی، اب ان سے دوسری بیوی ہوئی زوجہ مطہرہ۔ اب اس کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف ازواج مطہرات جو آئی ہیں، وہ بھی کیا حکمتیں تھیں، کسی کے شوہر احد میں شہید ہو گئے، کسی کے بدر میں زخمی ہوئے، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے، اب وہ بیوہ ہوتے چلے گئی، بے سہارا ہو گئی، جن کے شوہروں نے اسلام کے اوپر جان نشاور کر دی، اب وہ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی کون ہے؟ کوئی سماج میں سہارا نہیں ہے۔ رحمت للعالمین نے ان کو سہارا دینے کے لیے اپنی زوجیت میں لیا، تاکہ ام المؤمنین بن کے ان کو عزت بھی مل جائے اور ان کے لیے سہارا بھی ہو جائے۔ یہ حکمتیں ہیں رسول پاک علیہ السلام کی۔ آگے آپ دیکھیے، یہودی قبیلے سے کتنی مخالفتیں چل رہی تھی، خیبر فتح ہوا، حضرت صفیہ ایک بڑے سردار کی بھی بیٹی تھی، جب وہ کنیز بن کر آ گئی، حبیب نے احسان کیا، وہ چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں آتی ہے، مصطفیٰ نے ان کا اعزاز یہ کیا کہ ان کو نبیوں کے سردار کی زوجیت کے شرف سے مشرف فرمایا، اس کی وجہ سے یہودیوں کی مخالفت ختم ہونے لگ گئی۔ اسی طرح سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ غزوہ بنی مستلق میں، وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، وہ جب قید ہو کر آئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو زوجیت کے شرف سے مشرف کیا، جب وہ ام المؤمنین بن گئی تو اس کی برکت سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ان میں اسلام کا فروغ ہوا۔ صحابہ کرام نے باقی ان کے قبیلے کی قیدیوں کو آزاد کر دیا، ان کے خاندان کی، ان کے قبیلے کی ایک خاتون ام المؤمنین بن گئی، ہم کیسے ان کو باندھی بنا کے رکھیں گے، ہم کیسے اس قبیلے کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھیں گے، انہوں نے آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک کو دیکھا تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے، تبلیغ اسلام کا ذریعہ بن گئے حضور کے نکاح، تعلیم اسلام کا ذریعہ بن گئے حضور کے نکاح۔ ابو سفیان آپ جانتے حالت کفر میں کتنی ان کی لوگوں نے مخالفتیں نہیں کی، بدر اور احد میں کیا ان کے اسلام کے خلاف اعمال نہیں رہے، مخالفتوں کا سلسلہ، حدیبیہ کے مقام پر بھی مخالفات، یہ سب کچھ چل رہی تھی۔ ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ، وہ زوجہ حضور پاک علیہ السلام کی صحابیہ بن گئی تھی، شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے گئی ہوئی تھی، شوہر ان کے انتقال کر گئے، بے دین ہو کر مر گئے، یہ بھی ملتا ہے، بہرحال انتقال کر گئے، بیوہ ہو گئی۔ اب ایسے موقع پر اللہ کے حبیب نے ان کے لیے کیا انتظام کیا؟ بولو، ابو سفیان کی بیٹی ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہن ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ان کو موقع مل جائے گا ان کو تکلیف پہنچانے کا کہہ کر مصطفیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ کرم فرما دیا، زوجیت کا شرف ان کو عطا کیا، ام المؤمنین بنا دیا۔ جب وہ ام المؤمنین بن گئی، اس کے بعد کسی میدان میں ابو سفیان مصطفیٰ کے مقابل میں نہیں آئے، وہ سبب بن گئے ان کے ایمان کا۔ ہر میدان میں وہ مخالفت کرنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن اس کے بعد مختصر عرصہ گزرا کہ فتح مکہ ہوتے ہی وہ جیسا کفار کی صف میں اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اب مسلمان بن کر مصطفیٰ کی وفاداری میں آگے بڑھ گئے۔ تو یہ نکاح کی برکتیں ہیں، تو حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہی مصلحتیں ہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی خاندان کی مقدس خاتون، ایک زید بن حارثہ سے حضور نے نکاح کروایا تھا، اس کے بعد اللہ کی مرضی تھی کہ وہ دونوں میں تعلقات نہیں بن پائے، جب علیحدگی ہو گئی رب العالمین نے یہ ایک رسم کو توڑنا چاہا کہ جب کسی کو کوئی اپنا منہ بولا بیٹا بولتا تو حقیقی بیٹا ہی سمجھتا تھا، اس کی بیوی کو ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھتا تھا، یہ عرب کا کلچر تھا۔ حضرت زید مصطفیٰ کے منہ بولے تو تھے مگر حقیقی بیٹا نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، میرے محبوب آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور کوئی اگر کسی کو گود میں لے اور اپنا منہ بولا بیٹا بولے تو حقیقی بیٹا نہیں بنتا، اس کے مرنے کے بعد وارث نہیں بنتا، وہ اپنے جس ماں باپ سے پیدا ہوا اسی کا بیٹا ہوتا۔ جب یہ احکام آ گئے تو ان کی جو زوجیت میں رہ کر سیدہ زینب علیحدہ ہو گئی تھی، اللہ نے چاہا کہ یہ بری رسم قیامت تک کے لیے توڑ دی جائے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا مت سمجھو، ان کی بیوی حقیقی بہو تمہاری نہیں ہوتی۔ اس کو ختم کرنا چاہا تو رب نے کسی لوگوں کے درمیان نکاح کی مجلس منعقد نہیں کروائی، اللہ نے خود فرمایا زوجناکہا مصطفیٰ، ہم نے زینب بنت جحش کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ حبیب جب ان کو ام المؤمنین بنایا تو یہ رسم کا خاتمہ ہو گیا۔
تو حضور کے کئی نکاحوں میں ایک حکمت حبیب پاک کی اندرونی سیرت کے گواہ بنانا تھا، دوسری حکمت خواتین کے طبقے میں علم رسول پہنچانا تھا، تیسری حکمت ان کے قبیلوں کی دشمنیوں کو ختم کروانا تھا، چوتھی حکمت حکومتی طور پر سیاسی مصلحتوں کے تحت اسلام کے فروغ کی راہیں ہموار کروانا تھا، پانچویں حکمت باطل رسومات کا خاتمہ کرنا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چھٹی حکمت یہ ہے کہ بے سہارا کے لیے کفالت کا انتظام کرنا تھا۔ ان حکمتوں کے تحت مصطفیٰ نے کئی نکاح فرمائے ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے مصطفیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا رب العالمین نے، اور ان کی برکتوں سے امت میں یہ سارے کے سارے فیوزات پہنچے ہیں۔ اللہ سے ہماری عاجزانہ دعا ہے کہ بار الہ ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کے صلے میں ہمیں سچا جذبہ حق عطا فرما، تیرے حبیب کی عظمتوں پر پہرا دینے والے بنا، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ میں تن من دھن کی قربانی دینے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کے انوار سے ہماری دل کی ظلمتوں کو کافور کر دے، ہر طرف اجالا عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔